السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 125۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نتولاہم ای نحبہم جمیعا۔ تو دیکھیے یہاں سے خلفائے راشدین کے متعلق جو ہے گفتگو ہونی ہے کہ پیچھے یہ کہا کہ خلفائے راشدین وہ حق پر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے جیسے کہ حضور کے زمانے میں تھے، اور ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ نتولاہم ای نحبہم جمیعا، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ ای ولا نسب منہم احدا، ہم ان میں سے کسی پر سب و شتم نہیں کرتے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ ولی ورود قولہ تعالی، اور اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان وارد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت لے جانے والے وہی مسلمان ہیں کہ جو سب سے پہلے جو ہے مہاجرین و انصار میں سے مسلمان ہوئے۔ الی ان قال، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے یہ تک فرما دیا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وبالاجماع، تو وبالاجماع کا تعلق ہے کہ ہم ان سے سب سے محبت کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے اور کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے، اور اجماع کی وجہ سے، اجماع سے ثابت ہے۔ تو اجماع کے وجہ سے جو ہے ہم سب سے محبت کرتے ہیں کہ اجماع ہے کہ ان ہؤلاء الاربعۃ، کہ من سابق المہاجرین، کہ یہ چاروں کے چاروں جو ہیں سابقین مہاجرین میں سے ہیں۔ فَيَدْخُلُونَ فِي رِضَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ دُخُولًا أَوَّلِيًّا، تو یہ اللہ رب العزت کی خوشنودی میں اور اللہ کی رضامندی میں یہ یعنی اولی طور پر داخل ہیں۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ قَطْعِيَّةُ الدَّلَالَةِ عَلَى تَعْيِينِ ایمانِهِمْ وَتَحْسِينِ مَقَامِهِمْ وَعُلُوِّ شَانِهِمْ، یہ ہونا چاہیے۔ تو تعیین جیسے تحسین، تو یہ آیت کریمہ اس بات پر قطعی دلیل ہے، قطعی الدلالت ہے کہ ان کا ایمان متعین ہے، ان کے ایمان کی تعیین پر، اور ان کا مقام جو ہے بہت حسین ہے اور ان کی شان بہت بلند والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ رضی اللہ عنہم ورضوان والسابقون الاولون، تو یہ آیت کریمہ قطعی الدلالت ان کے ایمان کی تعیین، مقام کی تحسین اور علو شان پر۔ فلا یعارضہ الا دلیل قطعی نقلا او عقلا، تو فرماتے ہیں تو یہ جب قرآن میں آیا ہے، قرآن کی قطعی دلیل ہے، تو اس کے معارضے میں آپ اگر جو ہے مقابلہ کرو گے تو دلیل قطعی لے کر آؤ کوئی جس کے خلاف ہو، تو فرماتے ہیں اس کے معارض نہیں ہوگی مگر دلیل قطعی، چاہے وہ دلیل قطعی نقلی ہو یا عقلی۔ ولا یوجد قطعا عند من یحط علیہم ویسیء الادب الیہم، اور فرماتے ہیں کہ قطعی طور پر جو ہے کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے، بالکل بھی دلیل موجود نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کہ جو ان کی شان کو کم کرتے ہیں اور ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ولا یحفظ حرمت الصحبت الثابتۃ لدیہم، اور ان کے لیے جو صحبت کی عزت و حرمت جو ہے ثابت ہے، تو ان کے لیے جو ثابت اور موجود صحبت کی عزت و حرمت ہے اس کی وہ جو ہے پرواہ نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ فقد اجمعوا علی ان من انکر صحبت ابی بکر الصدیق، فرماتے ہیں کہ اور تمام امت کے علماء کا، اہل سنت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے کفرا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بخلاف انکار صحبت غیرہ، برخلاف حضرت ابو بکر کے علاوہ دیگر صحابہ کی صحابیت کے انکار کا، کہ اگر ان کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کی صحابیت کا انکار کیا تب جو ہے کافر نہیں ہوگا، گمراہ کہلائے گا، لیکن حضرت ابو بکر کی شان یہ ہے کہ ان کی صحابیت کا انکار وہ کفر ہوگا۔ تو بنائیں یہ خصوصیت کیوں؟ لورود النص فی حقہ، کیونکہ ان کے حق میں قرآن کی نص موجود ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا الا تنصروہ، تو یہ الا جو ہے ان لا ہے، الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کہ انہیں کافروں نے نکالا تھا مکے سے، ثانی اثنین، تو دو میں سے دوسرے جو ہیں وہ ابو بکر تھے، ٹھیک ہے، جس وقت کے
اور دوسرے کون تھے؟ تو دو میں سے دوسرے حضرت ابو بکر تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جس وقت کہ یہ دونوں غار میں تھے تو اس وقت حضور اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں فاتفق المفسرون علی ان المراد بصاحبہ ہوا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ تو تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں صاحبی ہی سے مراد، اللہ کے نبی کے صحابی سے مراد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات ہے۔ وفیہ ایماء الی انہ الفرد الاکمل من اصحابہ حیث یحمل الاطلاق علی بابہ، اور فرماتے ہیں اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صاحب سے مراد حضرت ابو بکر کی ذات کو لیا ہے اور مطلقاً بولا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ صحابیت میں سب سے کامل ہیں۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر ہی حضور کے صحابہ میں سے سب سے کامل فرد ہیں، کیونکہ یہاں مطلق بولا جاتا ہے اور مطلق کو اسی کے باب پر محمول کیا جائے گا، یعنی مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا۔ وَلَا نَذْكُرُ الصَّحَابَةَ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کا ذکر خیریت کے سوا کچھ نہیں کریں گے، تو خیر کے علاوہ ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اے مجتمعین و منفردین، یعنی کہ چاہے اجتماعی طور پر ہو یا الگ الگ ہو، تمام صحابہ کا ذکر اگر ہم کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ۔ وفی نسخۃ ولا نذکر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک نسخے میں صحابہ کی جگہ اصحاب رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے، الا بخیر، لیکن خیریت کے ساتھ ہی ہم جو ہے ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ وَإِن صَدَرَ مِن بَعْضِهِمْ بَعْضُ مَا هُوَ فِي الصُّورَةِ شَرٌّ، فرماتے ہیں یعنی اگرچہ بعض صحابہ کی طرف سے بعض وہ باتیں صادر ہوئیں کہ جو صورتاً جو ہے وہ غیر مناسب تھیں، فَإِنَّهُ إِمَّا كَانَ عَنْ اجتہاد، لیکن وہ بطور اجتہاد واقع ہوئی تھیں، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ فَسَادٍ مِن اصرار و عناد، لیکن وہ اصرار اور یعنی عناد کے طریقے پر فساد کے طور پر واقع نہیں ہوتی کہ دین میں فساد برپا کرنے کا ارادہ ہو، تو اصرار اور جو ہے دشمنی کے اعتبار سے وہ فساد کے طور پر نہیں تھیں، بلکہ رجوعہم عنہ الی خیر معاد، اگر ان سے جو ہے کچھ خطا ہو بھی گئی، خطا اجتہادی، تو پھر اس سے ان کا رجوع ہو گیا تھا، یعنی الی خیر معادن، آخر میں جو ہے خیر کی طرف، تو خیر کی طرف ان کا رجوع ہو گیا تھا، بناء علی حسن الظن بہم، اس بنیاد پر کہ صحابہ کے تعلق سے جو ہے حسن ظن یہی ہے کہ ان سب نے رجوع کر لیا تھا۔ وَلِقَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام، اور دوسری بات یہ ہے کہ دلیل اللہ کے رسول کا فرمانا خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور دلیل یہ حضور کا فرمان بھی ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو تم جو ہے یعنی رکے رہنا، یعنی زیادہ مت بولنا کہ شان میں گستاخی ہو جائے، فامسکوا، تو تم رک جانا۔ ولذالک ذهب جمہور العلماء الی ان الصحابۃ رضی اللہ عنہم کلہم عدول، اور فرماتے اسی لیے تمام یعنی جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل تھے، قبل فتنۃ عثمان و علی و کذا بعدہا، حضرت عثمان اور علی کے دور میں جو فتنہ اٹھا اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی سب کے سب صحابہ عادل تھے۔ وَلِقَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضور کا فرمان ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جن کی پیروی تم کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کو دارمی نے اور ابن عدی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ وقال ابن دقیق العید فی عقیدتہ، اور ابن دقیق عید نے اپنے عقیدے میں، یعنی جو ان کے عقیدے کی کتاب ہے، تو اپنے اس عقیدے کتاب میں انہوں نے فرمایا ہے وما نقل فیما شجر بینہم واختلفوا فیہ فمنہ ما ہوا باطل وکذب فلا یلتفت الیہ۔ تو ابن دقیق عید نے یہ فرمایا ہے کہ ما نقل فیما شجر بینہم، صحابہ اکرام کے درمیان جو مشاجرات اور منازعات منقول ہیں، واختلفوا فیہ، اور جن میں صحابہ کے اختلاف ہوا، فمنہما، تو ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو نری باطل اور جھوٹ ہیں،
فلا یلتفت الیہ، تو ان کی طرف جو ہے توجہ نہ کی جائے۔ وما کان صحیحا، اور جو باتیں چلو صحیح بھی ہیں، جو مشاجرات کی باتیں صحیح ہیں، اولناہ تعویلا حسنا، تو ہم اس کی جو ہے اچھی تعویل کرتے ہیں، یعنی علماء نے اس کی اچھی تعویل کی ہے۔ لأن الثناء علیہم من اللہ سابق، کیونکہ اللہ کی طرف سے صحابہ کے لیے تعریف جو ہے وہ ہو چکی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سابق کا مطلب پہلے ہو چکی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کی ثنا اور مدح تو جو ہے ہو چکی ہے۔ وما نقل من الکلام اللاحق محتمل للتاویل، اور فرماتے ہیں کہ اور جو بعد میں بات جو ہے منقول ہوئی، اگر بعد میں جو ہے باتیں ان سے ہو بھی گئیں مشاجرات اور منازعات، تو جو بات بعد میں منقول ہوئی محتمل للتاویل، تو وہ تعویل کا احتمال رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے والمشکوک والموہوم لا یبطل المحقق والمعلوم، تو دیکھو یہ تو تحقیقی اور یہ بات معلوم ہے کہ صحابہ کی تعریف اللہ کی طرف سے ہو چکی ہے، وہ سب کے سب عادل ہیں، اور اس میں شک اور وہم ہے نا کہ ان سے جو ہے یہ خطا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ان سے کچھ کے بارے میں تو بالکل نرا جھوٹ اور باطل جو ہے منقول ہے، اور اگر جو صحیح بھی ہے ان کی جو اچھی تعویل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو مشکوک اور وہمی باتیں ہیں تو وہ تحقیقی اور معلوم بات کو باطل نہیں کر سکتی، تو وہ اس لیے تمام صحابہ کے عدل کا عقیدہ رکھا جائے گا۔ ہادہ، یہ ایسی بات ہے کہ اس کو جو ہے یاد رکھنا ضروری ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا تلک دماء، امام شافعی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ وہ ایسے خون ہیں طہر اللہ ایدینا منہا، کہ جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے ستھرا فرمایا ہے، تو وہ ایسے خون ہیں کہ جن خونوں سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو جو ہے پاک کر دیا ہے۔ فلم نلوث السنتنا، تو اب ہم اپنی زبانوں کو گندہ نہیں کریں گے، اپنی زبانوں کو ملوث نہیں کریں گے۔ وَسُئِلَ احمد عن امر علی و عائشہ رضی اللہ عنہما، اور حضرت احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جو معاملہ اور مشاجرہ ہوا اس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تلک امت قد خلت، ارے یہ تو وہ مقدس لوگ ہیں کہ یہ ان کا معاملہ گزر چکا ہے، لہا ما کسبت، تو ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا، تو ان کے لیے اپنا عمل ہے، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم اپنے عمل کو دیکھو نا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تو جو وہ کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ امت ان کا معاملہ گزر چکا۔ تو یہ فرمایا حضرت احمد ابن حنبل نے۔ وقال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت امام اعظم نے فرمایا لولا علی لم نعرف السیرۃ فی الخوارج، اگر مولا علی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو ہم خارجیوں کے طریقوں کو بھی نہیں پہچان پاتے کہ کون خارجی بنے ہیں۔ ولا نکفر بضم النون و کسر الفاء، تو یہ نون کے ضمے کے ساتھ پڑھو اور فا کے کسرے کے ساتھ، تو نکفرو یہ تخفیف کے ساتھ بھی ہے، و نکفرو تشدید کے ساتھ بھی ہے، کہ ہم کسی اب تشدید کے ساتھ ہونا تو پھر نسبت کے معنی میں آتا ولا نکفر مسلمن، اور ہم کسی مسلمان کی طرف کفر منسوب نہیں کریں گے، یعنی لا ننسب الی الکفر، یعنی ہم کفر کی طرف جو ہے کسی مسلمان کو منسوب نہیں کریں گے، بذنب من الذنوب کسی گناہ کی وجہ سے، ای بارتکاب معصیت یعنی کسی معصیت کے ارتکاب کی وجہ سے، اگرچہ وہ کبیرہ ہو، جیسے کہ خارجی لوگ مرتکب کبیرہ کو جو ہے وہ کافر کہہ دیتے ہیں، اذا لم یستحل لہا، تو فرماتے ہیں کہ ہم کافر نہیں کہیں گے مسلمان کو کسی گناہ کی وجہ سے اگرچہ وہ کبیرہ ہو، کب؟ جب تک اس نے اس کو حلال نہ سمجھا ہو، تو جب تک اس نے اسے کرتے وقت حلال نہ سمجھا ہو تب ہم اسے جو ہے کافر نہیں کہیں گے۔ یعنی فرماتے ہیں لیکن اذا لم یکن یعتقد حلھا، یعنی ہم اسے اس وقت تک کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ کافر نہ کہنا اس وقت ہے جب کہ اس نے اس کے حلت کا عقیدہ نہ رکھا ہو، اس کو حلال نہ سمجھا ہو۔ لأن من استحل معصیۃ قد ثبتت حرمتها بدلیل قطعی فهو کافر، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ جو انسان
ایسے گناہ کو حلال سمجھ لے کہ جس گناہ کا حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، تو یہ ہو گیا انکا اسم. فرماتے ہیں فہو کافرن، تو وہ کافر ہے. یہ انہ کی خبر ہے. ولا نزیل عنہ اسم الایمان، تو فرماتے ہیں ہم گناہ کبیرہ کی وجہ سے نہ تو مسلمان کو کافر قرار دیں گے اور نہ اس سے اسم ایمان کو زائل کریں گے. ہم اسم ایمان کو بھی زائل نہیں کریں گے بلکہ اسے مسلمان ہی کہیں گے. ولا نسقط عن المسلم بسبب ارتکاب کبیرۃ وصف الایمان، اور ہم کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ہم مسلمان شخص سے وصف ایمان کو ساقط نہیں کریں گے کہ پھر اسے جو ہے مسلمان ہی نہ کہیں. جیسے کہ یہ بات معتزلہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ ان مرتکب الکبیرۃ یخرج عن الایمان، کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا، بیچ میں ٹنگ جاتا ہے وہ. فیثبتون المنزلۃ بین الکفر والایمان، تو پھر یہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک درجہ جو ہے وہ ثابت کر دیتے ہیں. مع اتفاقہم علی ان صاحب الکبیرۃ مخلد فی النار، اور باوجود یہ کہ یعنی ساتھ ساتھ ان کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس عقیدے پر بھی ان کا اتفاق ہے معتزلیوں کا. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ أَنَّهُمْ قَالَ لِجَهْمٍ، کہ اور وہ روایت کہ جو امام اعظم سے مروی ہے کہ حضرت امام اعظم نے تو جہمیہ فرقے سے تعلق رکھنے والا وہ جہمی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں رہی وہ بات جو امام اعظم سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک جہمی آدمی سے یہ کہہ دیا تھا کہ اخرج عنی یا کافر، کہ میرے پاس سے چلا جائے اے کافر. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس کو تشبیہ پر محمول کیا تھا، اے کافر کفر یعنی کافر جیسے کام کرنے والے چلا جائے یہاں سے. تو محمول علی التشبیہ ہے، تو یہ تشبیہ پر محمول ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ثم فی بسط الامام، تو اوپر یہ بات ہو گئی کہ امام اعظم نے اگر کہہ بھی دیا اسے تو وہ تشبیہ کے طور پر کہا ہے، کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا ہے. وہ فرماتے ہیں ثم فی بسط الامام، تو دیکھیے فرماتے ہیں کہ دیکھیے امام اعظم نے اس پر کلام پیش کیا کہ اگرچہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہو لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ بدعتی کیوں نہ ہو، جیسے جہمیہ معتزلی، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. جو تکفیر کلامی ہے وہ نہیں کی جائے گی. تو اس تفصیل میں امام اعظم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر شیخین کو کوئی گالی دے دیتا، ان کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے تو وہ کفر نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار تو ضرور کفر ہے، لیکن شیخین پر سب و شتم کرنا یہ اگر بدعتی ہی کرے گا، ٹھیک ہے، اور یہ اگرچہ بہت بڑا جو ہے گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے کفر نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. فرماتے ہیں ثم فی بسط الامام الکلامہ، تو دیکھیں بسط جو ہے مصدر، اس کا فاعل الامام اور الکلامہ جو ہے مفعول بھی ہے. اور فی بسط الامام الکلامہ، یہ آخر تک پورا جملہ یہ خبر مقدم ہے. اور دلالۃ علی ان سب الشیخین، یہ مبتدائے مؤخر ہے، اور جب نکرہ پر خبر مقدم کر دی جائے تو وہ نکرہ مبتدا بن جاتا ہے، تو یہ دلالۃ مبتدا ہے. فرماتے ہیں امام اعظم کے اہل قبلہ میں سے اگرچہ وہ بدعتی ہو، اہل قبلہ میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی تکفیر نہ کرنے پر کلام کو تفصیل سے بیان کرنے میں دلالت علی، اس بات پر دلالت ہے کہ شیخین کو برا کہنا یہ کفر نہیں ہے. کما صححہ ابو الشکور سالمی فی تمہیدی، جیسے کہ ابو شکور سالمی نے اس کی تصحیح جو ہے وہ اپنی تمہید میں بیان فرمائی ہے. وذالک لعدم ثبوت مبناہ وعدم تحقق معناہ، فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ یعنی شیخین کو گالی دینا جو ہے یہ ایس طوری کہ اس پر نص ہو کہ وہ کافر ہو جائے گا، کوئی نصب نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ یعنی اس کا
لفظ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اور اس کا معنی جو ہے وہ محقق نہیں ہے کہ اس سے کفر ہو جائے گا۔ فَإِنَّ سَبَّ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان کو گالی دینا وہ فسق ہوگا۔ کما فی حدیث ثابت، جیسے کہ حدیث میں جو ہے وہ آیا ہے، کما فی حدیث ثابت، جیسے کہ حدیث میں ثابت ہے۔ وحینئذ یستوی الشیخان وغیرہما فی ھذا الحکم، اور فرماتے ہیں کہ فسق کے حکم میں تو شیخین ہوں یا ان کے علاوہ ہوں سب برابر ہیں کہ اگر انہیں گالی دی جائے گی تو فسق کا حکم لگے گا، تو اس حکم میں تو شیخین اور ان کے علاوہ تمام مسلمان برابر ہیں۔ وَلِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ أَحَدًا قتل الشیخین بل والختنین بوصف الجمع لا یخرج عن کونہ مسلما عن اہل السنت والجماعت، فرماتے ہیں اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے، یعنی یہ بات فرض کر لی جائے کہ معاذ اللہ کوئی شخص شیخین کو قتل کر دے بلکہ ختنین کو بھی قتل کر دے جمعیت کے وصف کے ساتھ، یعنی جو ہے تمام کو قتل کر دے دشمنی کی وجہ سے، لیکن ایمان کی وجہ سے اس نے قتل نہیں کیا ہے، تب بھی تو اہل سنت کے نزدیک وہ مسلمان ہونے سے خارج نہیں ہوگا، وہ بس فاسق رہے گا کہ جو ہے ایک مسلمان کو قتل کیا۔ تو وہی فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ لو فریدہ، اگر فرض بھی کر لیا جائے بے اعتبار محال کہ کوئی شخص شیخین کو بلکہ ختنین کو بھی جمعیت کے وصف کے ساتھ جو ہے قتل کر دے، تمام کو قتل کر دے، تب بھی لا یخرج ان لا یخرج، باب فعال سے پڑھا جائے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی ایسا کر دے پھر بھی اس کا یہ فعل ان کونہ مسلمن، اس شخص کو اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلمان ہونے سے خارج نہیں کرے گا۔ ومن المعلوم، اور یہ بات بھی جو ہے بدیہی طور پر معلوم ہے کہ ان السب دون القتل، کہ گالی گلوچ کا معاملہ تو قتل سے کم ہے، اور قتل کرنا جب جو ہے فاسق بناتا ہے، وہ یعنی کافر نہیں بناتا، تو سب و شتم جو ہے اس کی وجہ سے کیسا کفر ہو جائے گا۔ نعم لو استحل السب اب القتل، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر سب و شتم یا قتل کو اس نے حلال سمجھا تو وہ یقینی طور پر جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اب کفر اس وجہ سے ہو جائے گا کہ جس کی حرمت قطعی طور پر ثابت ہے اس کو حلال سمجھا ہے۔ وعلی تقدیر ثبوت الحدیث فیجب ان یؤول کما اول حدیث، اور مان لو کہ یعنی حدیث میں تو فرماتے ہیں کہ دیکھو شیخین کو گالی دینا یہ کفر نہیں ہے، اس کی تصحیح جو ہے ابو شکور سالمی نے اپنی تمہید میں فرما دی، تو فرماتے ہیں جس میں یہ ہے نا کہ وہ کفر ہے، شیخین کو سب و شتم کرنا یہ کفر ہے، تو پھر اس کے الفاظ ثابت نہیں ہیں، پھر فرما دیا تھا پیچھے کہ لعدم ثبوت مبنا، کہ معنی اس کا محقق نہیں ہے اور لفظ ثابت نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایسے اور دوسری نص بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، تو فرماتے ہیں اسے اسی پر محمول کیا جائے گا کہ یعنی وہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگر دوسرا درجہ یہ کہ چلو مان لو ثابت ہے وہ حدیث، تو پھر اس حدیث کی تعویل ایسے ہی کی جائے گی نا جیسے ہم دوسرے حدیث کی تعویل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، تو کفر کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ کفر کے قریب ہو گیا یا کافر و جیسا کام کیا، تو اس جیسے جو ہے تعویل ہو جائے گی اس میں بھی۔ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث مذکور ہے کہ شیخین کو گالی دینا وہ کفر ہے، تو اس کے الفاظ ہی ثابت نہیں ہیں اور معنی جو ہے محقق نہیں ہے۔ وعلی تقدیر ثبوت الحدیث، اور حدیث کے ثابت ماننے کی صورت میں ضروری ہے کہ اس میں یہ تعویل اسی طرح کی جائے اولا حدیث ہو، جیسے کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقط کفر، اس حدیث میں تعویل کی گئی ہے۔ والحاصل، اور حاصل گفتگو یہی ہے کہ ان الفسق والعصیان لا یزیل الایمان، کہ فسق اور نافرمانی یہ وصف ایمان کو زائل نہیں کرتی ہے، کہ اگر کوئی فاسق یا نافرمان ہو جاتا ہے تو وصف ایمان کو یہ زائل نہیں کرتی، فیصیر کافرن، کہ وہ کافر ہو جائے، ولا واسطہ، اور بیچ میں کوئی واسطہ نہ رہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے اور مومن رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وصف ایمان کو زائل کر دے تو وہ کافر ہو جائے اور کوئی واسطہ نہ رہے۔ وَقَذَا الْبِدْعَةُ لَا تُزِلُ الْإِيمَانَ وَالْمَعْرِفَةَ، اور یوں ہی بدعت جو ہے وہ ایمان اور معرفت کو زائل نہیں کرتی ہے،
یعنی جو ایمان ہے اور انسان کی معرفت ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہے، تو اس کو زائل نہیں کرتی ہے، کا انکار المعتزلۃ صفات اللہ تعالی و خلق افعال العباد و جواز رویتہ سبحانہ فی المعاد۔ تو فرماتے ہیں جیسا کہ معتزلہ نے اللہ کی صفات کا انکار کیا اور بندوں کے افعال کے خلق کا انکار کر دیا کہ اللہ خالق ہے، بلکہ بندے کو ہی خالق بنا دیا، تو بندوں کے اپنے افعال کے خالق ہونے کا انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت فی المعاد، اللہ تعالیٰ کی رؤیت آخرت میں ممکن ہے جو ہے، اس کا ہی انکار کر دیا انہوں نے۔ تو اگرچہ وہ بدعتی ہیں پھر بھی جو ہے ہاں یہ بدعت یہ اس کے ایمان کو زائل نہیں کرے گی، ہم انہیں ان پر جو ہے تکفیر کلامی کا قول نہیں کرتے، لأنه مبنی علی تعویل ولو کان علی وجہ الفساد الا التجسیم۔ فرماتے ہیں کیونکہ جو انہوں نے یہ بات کہی ہے یہ تعویل کی بنیاد پر کہی ہے، اگرچہ وہ تعویل جو ہے وہ فاسد طریقے پر مبنی ہے، الا التجسیم، لیکن تجسیم کا فرقہ جو ہے اللہ کے لیے جسمیت کا قائل ہونا، و انکار و علم اللہ سبحانہ بالجزئیات، اور اللہ تعالیٰ کے جزئیات کے عالم ہونے کا انکار کرنا۔ تو ایک تو تجسیم کا فرقہ اور اللہ تعالیٰ کو عالم بالجزئیات ہونے کا جو انکار کرتا ہے، تو فرماتے یہ ایسے لوگ ہیں فإنہ یکفر بہما بالاجماع من غیر نزاع، کہ یہ ان دونوں کے اعتبار سے یعنی تجسیم اور انکار علم ان دونوں کی وجہ سے وہ بالاجماع کافر ہو جائیں گے، اس میں کسی کا نزاع بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ففی شرح العقائد سب الصحابۃ والطعن فیہم ان کان مما یخالف الادلۃ القطعیۃ فکفر۔ فرماتے ہیں شرح عقائد میں یہ عبارت ہے کہ صحابہ کرام کو گالی دینا، ان کی شان میں طعن کرنا، اگر یہ ایسی اس میں سے ہو کہ جو دلائل قطعیہ کے خلاف ہو، تو دلائل قطعیہ کے مخالف اگر میں سے ہو تب تو کفر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو گالی دینا، ان کے شان میں طعن کرنا، یا اگر ایسی بات میں ہے جو دلیل قطعی کی خلاف ورزی جس میں ہو رہی ہے تب تو کفر ہی ہو جائے گا، اور کفر اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ انہیں طعن کیا گالی دی، کفر اس وجہ سے ہوگا دلیل قطعی کے خلاف کیا ہے، وہ فرماتے ہیں تو وہ کفر ہو جائے گا قذف عائشہ رضی اللہ عنہا، جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت وہ قرآن سے ثابت ہے، پھر ان پر تہمت لگانا تو یہ دلیل قطعی کے خلاف کرنا ہے، اس لیے وہ کافر ہو جائے گا۔ وَإِلَّا، ورنہ یعنی اگر دلیل قطعی کی خلاف ورزی نہ بھی ہو پھر بھی صحابہ پر سب و شتم اور ان کی شان میں طعن یہ بدعت و فسق تو رہے گا۔ وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِّنَ الْعَلَّامَةِ أَنَّ سَبَّ الشَّيْخَيْنِ لَيْسَ بِكُفْرٍ عِندَ الْعَامَّةِ، اور فرماتے ہیں کہ علامہ تفتزانی کی طرف سے جو ہے یہ تصریح ہے کہ شیخین کو گالی دینا یہ عام فقہا کے نزدیک جو ہے یہ کفر نہیں ہے، عام علماء کے نزدیک کفر نہیں ہے۔ ثم قال، پھر علامہ تفتزانی نے یہ بھی فرمایا وبالجملة لم ينقل عن السلف المجتہدین والعلماء الصالحین جواز لعن معاویہ و احزابہ، تو لم ينقل کا فاعل ہے جواز لعن معاویہ و احزابہ۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے بعد میں فرمایا کہ حاصل یہ ہے کہ اسلاف مجتہدین اور علماء صالحین سے منقول نہیں ہوا کہ حضرت معاویہ اور ان کے گروہ پر لعن جائز ہو، تو لعن کا جواز منقول نہیں ہوا، لأن غایت امرہم البغی والخروج علی الامام بالحق وہو لا یجیب اللعنہ۔ فرماتے ان کے زیادہ سے زیادہ معاملہ یہی ہے نا کہ انہوں نے بغاوت اور امام برحق کے خلاف خروج کیا تھا، تو فرماتے یہ بات لعن طعن کو واجب نہیں کرتی ہے۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي یزید ابن معاویہ، اور فرماتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ کے تعلق سے فقہا کا اختلاف ہے، حتیٰ ذکر فی الخلاصہ، یہاں تک کہ خلاصہ میں یہ مذکور، خلاصہ وغیرہ میں یہ ذکر ہے کہ انہ لا ينبغی اللعن علیہ، کہ یزید پلید پر بھی لعن طعن یہ مناسب نہیں ہے، ای ولا علی الحجاج، اور نہ حجاج ابن یوسف پر لعن مناسب ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا
عن لعن المصلین ومن کان من اہل القبلہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں یعنی کہ مصلین اور جو اہل قبلہ میں سے ہو ان پر لعن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وما نقل من لعنہ صلی اللہ علیہ وسلم لبعض اہل القبلہ، اور جو یہ منقول ہے کہ اللہ کے نبی نے خود بعض اہل قبلہ پر لعن فرمایا، تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی تو سب جانتے تھے نا، ارے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے جو حضور جانتے تھے؟ تو حضور تو لوگوں کے احوال جانتے تھے، کون کافر مرے گا کون منافق ہے، اس لیے حضور نے لعن فرمایا ہے، اور ہمیں کیا پتہ کون کافر مرے گا کون منافق ہے؟ تو فرماتے ہیں جو لعن حضور سے منقول ہے کہ بعض اہل قبلہ پر لعن فرمایا، فَلِمَا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ یعلم من احوال الناس ما لا یعلم غیرہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ان احوال کو جانتے ہیں کہ جن کو کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے، یعنی فَلَعَلَّهُ كَانَ مُنَافِقًا، یعنی فَلِعِلْمِ ہی ہونا چاہیے، یعنی تو یعنی کے بعد یہ فَلَعَلَّهُ نہیں ہے، یعنی یعلمہ کان منافقاً او علم انہ یموت کافراً، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور کو یہ علم تھا کہ وہ منافق ہے، یا حضور نے جو ہے اپنے غیبی علم سے جان لیا تھا کہ یہ کافر ہو کر مرے گا، تو اس لیے حضور نے لعن فرمایا۔ قال، تو فرماتے ہیں علامہ تفتزانی کہ بعضهم اطلق اللعن علیہ، اور بعض فقہا نے یزید پر لعن تعن کو جو ہے مطلقاً جائز رکھا ہے، ای علی یزیدہ، یعنی یزید پر لعن کو مطلق جائز رکھا ہے، لما انہ کفر حین امر بقتل الحسین رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یزید اس وقت ہی کافر ہو گیا تھا جب اس نے قتل حسین کا حکم دیا تھا۔ تو دیکھو یہ بعض کا جو قول ہے نا کہ انہوں نے لعن کو جائز رکھا، یہ قول یاد رکھنا۔ انتہا، علامہ تفتزانی کی یہاں بات پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں وَلَا يُخْفَى مَا فِي نَقْلِهِ حَيْثُ أَبْهَمَ فِي قَائِلِهِ، فرماتے ہیں اور پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے وہ بات جو اس کے نقل میں ہے، بتا رہے اس کی نقل میں جو بات ہے نا وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا پوشیدہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ علامہ تفتزانی نے بعضہم کہہ کر جو ہے وہ اس دوسرے قول کے قائل کو مبہم رکھا ہے۔ یہ کہا بعض نے جو ہے لعن کا اطلاق جو ہے جائز رکھا ہے، تو انہوں نے قائل میں ابہام کیا ہے علامہ تفتزانی نے، ٹھیک ہے۔ اب قائل میں تو ابہام رکھ دیا کہ بعض نے یہ کہا ہے، اب اس نے علت کیا ہے اس کی کہ بعض نے یزید پر لعن کو جائز رکھا کیونکہ یزید کافر ہو گیا تھا قتل حسین کا حکم دینے کے وقت۔ تو فرماتے ہیں اس کی علت جو بتائی ہے، پہلے تو یہ ثابت کیا جائے کہ قتل حسین کا اس نے حکم دیا تھا، پہلے تو یہی ثابت نہیں ہے، پھر دوسری بات اس پر کفر کا ترتب کیا جائے، تو پہلے تو قتل حسین کا حکم دیا ہے اس کو ثابت کیا جائے گا نا، پھر جو ہے اس پر ترتب کفر کیا جائے گا، اور دونوں ہی باتیں یہ ممنوع ہے، تو اس لیے یہ بعد والا جو قول ہے نا تو اس میں جو رکاکت اور اس میں جو ضعف ہے نا وہ ظاہر ہے۔ فرماتے ہیں ولا یخفی ما فی نقلہ، اور اس دوسرے قول کے نقل میں جو بات ہے نا وہ مخفی نہیں ہے، کیونکہ علامہ تفتزانی نے قائل کو مبہم رکھا ہے۔ پھر اس کی تعلیل جو ہے وہ اس بات کی محتاج ہے کہ اس بات امرہ بقتل الحسین، کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا یزید نے حکم دیا، اس کو ثابت کیا جائے اولاً، ٹھیک ہے، اولاً تو اسے ثابت کیا جائے، ثم ترتب کفرہ علیہ ثانیاً، پھر یعنی یزید پر جو ہے اس کے کفر کو ثانوی درجے میں مرتب کیا جائے، ٹھیک ہے، تو دوبارہ بعد میں مرتب کیا جائے، وکلاہما ممنوع، یہ دونوں ہی باتیں ممنوع ہیں۔